السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا آمین۔ سورہ رعد ہم سٹارٹ کر چکے، آیت نمبر 12 تک ہم نے کل پڑھا تھا، اور ہم نے آیت نمبر 12 میں پڑھا تھا کہ هو الذی یریکم البرق خوفا وطمعا وینشئ السحاب الثقال، وہی تو ہے جو تمہیں بجلی دکھاتا ہے جس سے تم ڈرتے بھی ہو اور امید بھی رکھتے ہو، اور وہی پانی سے بوجھل بادلوں کو اٹھاتا ہے۔ آج کی آیت نمبر 13، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ۔ اور کڑک اس کی حمد کے ساتھ اس کی پاکی بیان کرتی ہے، اور فرشتے اس کے ڈر سے پاکی بیان کرتے ہیں۔ وہی گرجنے والی بجلیاں بھیجتا ہے جو اسی پر گرتی ہیں جس پر وہ چاہتا ہے، حالانکہ وہ اللہ کے بارے میں جھگڑے ہوتے ہیں۔ فی الواقعہ اس کی تدبیر بڑی ہی زبردست ہوتی ہے۔ یعنی کہیں تو اس کی ذات میں جھگڑا کر رہے ہوتے ہیں کہ آیا وہ موجود بھی ہے یا نہیں، اور کبھی اس کی ان قدرتوں میں جھگڑا کر رہے ہوتے ہیں۔ جیسے کوئی یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ یہ بادل، بارش، برق، رعد اور صاعقہ وغیرہ تو محض طبعی اسباب کی بنا پر پیدا ہوتے ہیں، اس میں اللہ کی قدرت کہاں سے آ گئی؟ یا اللہ کا کسی بندے پر کلام نازل کرنے اور اسے نبی بنانے کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں، اور یہ ایسی باتیں کرتے ہیں کہ اگر اللہ چاہے تو ایسے لوگوں کو بجلی گرا کر ہلاک کر دے۔ چنانچہ مفسرین نے بعض ایسی روایات بھی نقل کی ہیں۔ پھر اسی میں محال کا ذکر ہے، یعنی محال محل کے معنی کسی کے خلاف قوت اور سختی کے ساتھ بری تدبیر کرنا۔ گویا محل کے معنی میں قوت اور ہیلہ دونوں پائے جاتے ہیں۔ شدید المحال کا معنی ہوگا ہیلے اور تدبیر سے کسی شخص پر شدید گرفت کرنے والا۔ اس لحاظ سے اس کا ایک معنی تو اوپر درج ہے، اس کا دوسرا معنی یہ بھی معلوم ہو سکتا ہے کہ اس کی گرفت بڑی سخت ہے، اور تیسرا یہ کہ وہ بڑی قدرت والا ہے۔ آیت نمبر 14، لہو دعوت الحق والذین یدعون من دونہ لا یستجیبون لہم بشیء الا کباسط کفیہ الی الماء لیبلغ فاء وما هو ببالغہ وما دعاء الکافرین الا فی ضلال۔ اسی کو پکارنا برحق ہے، اور جو لوگ اس کے علاوہ دوسروں کو پکارتے ہیں وہ انہیں کچھ بھی جواب نہیں دے سکتے۔ انہیں پکارنا تو ایسا ہے جیسے کوئی شخص پانی کی طرف اپنا ہاتھ اس لیے پھیلائے کہ پانی اس کے منہ تک پہنچ جائے، حالانکہ پانی کبھی اس کے منہ تک نہیں پہنچ سکتا۔ کافروں کی پکار بھی ایسے ہی راہ میں گم ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ من دون اللہ کو پکارنے کی مثال کہ وہ پکار سنتا ہے، پھر پکارنے والے کی پکار کو قبول کرنے کی قدرت بھی رکھتا ہے۔ رہے مشرکین جو دوسرے معبودوں کو پکارتے ہیں، تو ان کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی پیاسا پانی دے کر ہاتھ پھیلائے ہوئے اسے پکارے کہ آؤ ذرا آ کر میری پیاس بجھاؤ۔ ظاہر ہے پانی کسی کی پکار سن سکتا ہے، نہ پیاسے کے پاس آنے کی قدرت رکھتا ہے، لہٰذا پیاسے کی ایسی پکار ایک لغو اور بیکار فعل ہے۔ اس طرح معبودان باطل کو 1000 بار بھی پکارا جائے تو وہ کچھ سن ہی نہیں سکتے، اور اگر بالفرض سن بھی لیں تو ایسے بے بس اور مجبور محض ہیں کہ وہ دعا قبول کرنے کی قدرت ہی نہیں رکھتے۔ اب وہ خود ہی سوچ لیں کہ انہیں پکارنے کا کوئی فائدہ پہنچ سکتا ہے۔ آیت نمبر 15، وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلَالُهُم بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ۔ آسمانوں اور زمین میں جتنی بھی چیزیں ہیں چاروں ناچار اللہ کو سجدہ کر رہی ہیں، اس طرح اس کے سائے صبح اور شام سجدہ ریز ہیں۔ یہ آیت سجدہ بھی ہے۔ تو کائنات کی چیزیں اللہ کو سجدہ کر رہی ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی کائنات کی ہر چیز ان طبعی قوانین کی پابند اور اس کے آگے بے بس اور مجبور ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بنا دیے ہیں۔ مثلا پانی کے لیے یہ قانون ہے کہ وہ نشیب کی طرف بہے،
اور یہ ناممکن ہے کہ پانی اس قانون کے خلاف بلندی کی طرف بہنا شروع کر دے۔ اسی طرح پانی کے لیے ناممکن ہے کہ وہ اپنی سطح ہموار نہ رکھے۔ بس یہی چیز اس کا اللہ کے حضور سجدہ ہے۔ اسی طرح کائنات کی ہر چیز اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہے، حتیٰ کہ ان قوانین کا انسان بھی پابند ہے اور ان کے آگے مجبور اور بے بس ہے۔ مثلا اگر وہ چاہے کہ کھانے پینے کے بغیر زندہ رہے، وہ ایسا نہیں کر سکتا، یا اگر وہ چاہے کہ موت کو اپنے آپ سے روک دے تو وہ ایسا نہیں کر سکتا، یا اس کا اختیار صرف ان لوگوں میں، ان باتوں میں ہے جن میں اسے قوت و ارادہ اختیار وغیرہ دیا گیا ہے، اور انہی میں اس کا امتحان ہے۔ پھر فرمایا یعنی جو ہر چیز کا سایہ ہے وہ بھی اللہ کو سجدہ کر رہا ہے، یعنی سایوں کے لیے جو قانون مقرر ہے وہ اس کے پابند ہیں، اور وہ یہ ہے کہ روشنی ہمیشہ صراط مستقیم میں سفر کرتی ہے۔ اور صبح اور شام کا ذکر اس لیے فرمایا کہ ان اوقات میں سائے بہت زیادہ لمبے پھیلے ہوئے ہوتے ہیں، اور سایوں کے گھٹنے بڑھنے میں تدریج اسی نسبت سے ہوتی ہے جس نسبت سے سورج کی جانب سفر کرتا ہے۔ آیت نمبر 16، قُلْ مَن رَّبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ قُلْ أَفَاتَّخَذْتُم مِّن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ لَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ أَمْ هَلْ تَسْتَوِي الظُّلُمَاتُ وَالنُّورُ أَمْ جَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ خَلَقُوا كَخَلْقِهِ فَتَشَابَهَ الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ قُلِ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھئے آسمانوں اور زمین کا رب کون ہے؟ کہہ دیجئے اللہ ہے۔ پھر کہیے کیا تم نے ایسے معبودوں کو اپنا کارساز بنا لیا ہے جو اپنے بھی نفع و نقصان کا اختیار نہیں رکھتے؟ پھر پوچھئے کیا نابینا اور بینا یعنی دیکھنے والا برابر ہو سکتے ہیں، یا کیا اندھیرے اور روشنی برابر ہو سکتے ہیں، یا جنہیں ان لوگوں نے اللہ کا شریک بنا رکھا ہے انہوں نے بھی اللہ کی مخلوق کی طرح کوئی مخلوق پیدا کی ہے جو ان پر مشتبہ ہو گئی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیے اللہ ہی ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے اور وہ اکیلا اور زبردست ہے۔ من دون اللہ کسی چیز کے خالق اور مالک نہیں، تو ان کا تصرف کہاں سے آ گیا؟ اس آیت میں یہ بتایا جا رہا ہے مشرکین مکہ یہ بات تسلیم کرتے تھے کہ آسمان اور زمین کا نیز کائنات کی ہر چیز کا خالق اللہ ہی ہے، تخلیق کے کائنات میں ان کے معبودوں کا کوئی حصہ نہیں، اور یہ بھی امر مسلم ہے کہ خالق اپنی مخلوق پر پورا پورا تصرف رکھتا ہے۔ اب ان سے سوال یہ ہے کہ جب تمہارے معبودوں نے کوئی چیز بنائی ہی نہیں تو وہ تصرف کائنات میں شریک کیسے بن گئے، اور تمہیں یہ کہاں سے شبہ پیدا ہوا کہ وہ بھی تصرف کائنات میں شریک اور حصہ دار ہیں؟ اور دوسری بات یہ کہ کوئی چیز پیدا کرنا تو درکنار، وہ تو خود مخلوق اور محتاج ہیں جو اپنے بھی نفع اور نقصان کے مالک نہیں، تو وہ تمہیں کیا فائدہ پہنچا سکیں گے یا تمہاری تکلیف کیا دور کر سکیں گے؟ اب ایک شخص ان دلائل کی روشنی میں چلتا ہے اور صرف اللہ کی عبادت کرتا ہے کیونکہ وہی خالق اور نفع اور نقصان کا مالک ہے، اور دوسرا دلائل کی طرف نظر ہی نہیں کرتا اور اپنی مرضی اپنے آباء و اجداد کی اندھی تقلید ہی پر جمع ہوا ہوتا ہے، تو کیا ان دونوں کی حالت ایک جیسی ہو سکتی ہے؟ یہاں اندھا اور دیکھنے والے کی مثال دے کر یا روشنی اور اندھیروں کی مثال دے کر یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمانبردار اور نافرمان کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ آیت نمبر 17، انزل من السماء ماء فسالت اودیۃ بقدرها فاحتمل السیل زبدا رعبیا ومما یوقدون علیہ فی النار ابتغاء حلیۃ او متاع زبد مثل كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما من ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال۔ اسی نے آسمان سے پانی برسایا جس سے وادیاں اپنی اپنی وسعت کے مطابق بہنے لگیں، پھر نالے پر پھولا ہوا جھاگ آ گیا، اور جس چیز کو وہ زیور یا کوئی اور سامان بنانے کے لیے آگ میں تپاتے ہیں اس میں بھی ایسے ہی جھاگ ہوتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ حق اور باطل کی مثال بیان کرتا ہے۔ جو جھاگ ہے وہ تو سوکھ کر زائل ہو جاتا ہے، اور جو چیز لوگوں کو فائدہ دیتی ہے وہ پانی زمین میں رہ جاتی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ لوگوں کو سمجھانے کے لیے مثالیں بیان کرتا ہے۔
اس مثال میں علم وحی کو باران رحمت یعنی بارش سے تشبیہ دی گئی ہے، اور ایمان لانے والے سلیم الفطرت لوگوں کو ندی نالوں سے۔ سلیم الفطرت یعنی جن کی فطرت ہی نیک ہوتی ہے، وہ اپنے اپنے ظرف کے مطابق اس بارش یعنی باران رحمت سے بھرپور ہو کر رواں دواں ہو جاتے ہیں، اور دعوت حق کے مقابلے میں جو انکار کرنے والے منکرین ہیں، جو بھی شورش برپا کریں، جو بھی کوششیں کریں، اسے اس جھاگ اور خس و خاشاک سے تشبیہ دی گئی ہے جو ایسے سیلاب میں پانی کی سطح کے اوپر آ جاتا ہے۔ لیکن اس جھاگ اور خس و خاشاک کی حقیقت صرف اتنی ہوتی ہے کہ کسی وقت بھی دریا اچھل کر اسے کناروں پر پھینک دیتا ہے، جہاں ہوا اور دھوپ اسے خشک کر کے ختم کر دیتی ہے، اور یہ سب کچھ مٹی میں مل جاتا ہے، اور پانی جو انسانوں کو نفع دینے والی چیز ہے وہی باقی رہتا ہے، خواہ اس کا کچھ حصہ زمین میں جذب ہو جائے یا اکثر حصہ زمین کو سیراب کرنے کے لیے آگے رواں ہو جائے کہ وہ کسی دوسرے علاقے کو فائدہ دے سیراب کرے۔ حق اور باطل کی دوسری مثال یہ ہے کہ جب دھاتوں کو جن سے زیورات یا دوسری فائدہ مند چیزیں بنتی ہیں کھٹالی میں تپایا جاتا ہے، تو اس کا ناکارہ حصہ اور کھوٹ سب کچھ یعنی میل وغیرہ ایک دم اوپر آ کر کام کی چیز کو چھپاتا ہی نہیں بلکہ اس پر پوری طرح چھا جاتا ہے، لیکن یہ سب کچھ بالآخر جل جاتا ہے اور اسے باہر پھینک دیا جاتا ہے، اور مایا دھات جس کا زیور بنتا ہے وہ نیچے ہوتی ہے۔ اسی طرح معرکہ حق اور باطل میں ایک دفعہ باطل ضرور حق پر چھا جاتا ہے، لیکن بالآخر حق کی باقی رہتا ہے کیونکہ وہی لوگوں کے فائدے کی چیز ہوتی ہے۔ ان دونوں مثالوں سے واضح ہوتا ہے کہ قرآن کریم اور اس کی تعلیم جو لوگوں کو فائدہ پہنچانے والی چیز ہے، جاویدانی یعنی ہمیشہ رہنے والی ہے۔ ہر دور میں قرآن کے بڑے بڑے عالم پیدا ہوئے اور ہوتے رہیں گے، باطل ان کے مقابلے پر اتر آتا ہے اور ابتداً حق پر چھا جاتا ہے، پھر جب اللہ تعالیٰ حق سے باطل پر یا وحی الہی کے عالموں کے ذریعے سے منکرین حق پر ضربیں اور چوٹیں لگاتا ہے تو باطل جلد ہی خس و خاشاک اور جھاگ کی طرح ختم ہو جاتا ہے، تب حق ہی باقی رہ جاتا ہے، اور اس کے باقی رہنے کی وجہ یہ ہے کہ اس میں لوگوں کو فائدہ پہنچانے کی صلاحیت موجود ہوتی ہے۔ پھر ہمیں اس مثال سے کیا سمجھنا چاہیے کہ اگر آپ دین سیکھ رہے ہیں اور ساتھ ساتھ دین کو پھیلا رہے ہیں تو آپ کے مقابلے میں بھی بہت سارے لوگ آئیں گے جو آپ کو پریشان کرنا چاہیں گے اور آپ کے دین کے خلاف اور عمل کے خلاف باتیں کریں گے، لیکن وہ سب لوگ جھاگ کی طرح ہوں گے جو بالآخر بہہ جائے گی، ختم ہو جائے گی، اور آپ اگر ایمان پر ڈٹے رہے تو آپ اس زیور کی طرح ہوں گے جو پانی کی تہہ میں بیٹھ جاتا ہے، یا اس فائدہ مند بارش کی طرح ہوں گے جو ہر حال میں زمین کو اور لوگوں کو فائدہ دیتا ہے۔ اس لیے دین کے معاملے میں اگر کہیں پہ بھی کوئی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے تو صبر کے ساتھ اور اس یقین کے ساتھ کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرنے والا ہے۔ پھر آیت نمبر 18 میں فرمایا کہ لِلَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمُ الْحُسْنَى وَالَّذِينَ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُ لَوْ أَنَّ لَهُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْا بِهِ أُولَٰئِكَ لَهُمْ سُوءُ الْحِسَابِ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمِہَادُ۔ جن لوگوں نے اپنے پروردگار کا حکم مان لیا ان کے لیے بھلائی ہے، اور جنہوں نے نہیں مانا تو اگر وہ سب کچھ انہیں میسر آ جائے جو زمین میں ہے، بلکہ اتنا اور بھی، تو وہ سب کچھ دے کر اللہ کی گرفت سے بچنے پر تیار ہو جائیں گے۔ یہی لوگ ہیں جن سے بری طرح حساب لیا جائے گا، ان کا ٹھکانہ دوزخ ہوگا جو بہت ہی بری جگہ ہے۔ دنیا کی زندگی میں ان کے لیے بھلائی یہ ہے کہ زندگی کے ہر شعبے میں اللہ کی طرف سے ایسی ہدایات اور احکام مل جاتے ہیں جن میں اس شخص کے دینی یا دنیاوی فائدے ہوتے ہیں۔ دوسری بھلائی یہ ہوتی ہے کہ اسے قلبی اطمینان اور حقیقی خوشی میسر آ جاتی ہے، اور آخرت میں جو اس سے بہتر سلوک ہوگا وہ تو ان چیزوں سے بھی زیادہ یقینی اور پائیدار ہوگا۔ پھر جو لوگ اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں مختلف ہیلوں سے ان کے چھوٹے چھوٹے گناہ دنیا ہی میں ختم ہوتے رہتے ہیں، حتیٰ کہ مومن کو اگر ایک کانٹا بھی چبھ جائے تو وہ اس کے کسی نہ کسی گناہ کا کفارہ بن جاتا ہے، پھر ان کے نیک اعمال بھی سے چھوٹے گناہ ختم کر دیے جاتے ہیں۔ اس مضمون پر بے شمار آیات اور حدیث موجود ہیں۔
پھر جب وہ آخرت میں اللہ کے حضور پیش ہوں گے تو اعمال نامے ان کے داہنے ہاتھ میں دیے جائیں گے، یعنی رائٹ ہینڈز میں، اور تمام اچھے اور برے اعمال سے ان کو آگاہ کیا جائے گا، لیکن ان سے کوئی سختی نہیں کی جائے گی اور نہ ہی ان کی کچھ چھان بین ہوگی۔ اس بات کو یہ حدیث واضح کرتی ہے، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن جس شخص سے حساب لیا گیا وہ تباہ ہو گیا۔ میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے کہ جس کو اعمال نامہ اس کے دائیں ہاتھ میں دیا گیا اس سے جلد ہی آسان حساب لیا جائے گا۔ سورہ انشقاق میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ محض پیشی ہوگی، انہیں ان کے اعمال بتا دیے جائیں گے اور جس کے حساب کی تحقیق شروع ہو گئی سمجھ لو وہ مارا گیا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے ہمیں ہمیشہ یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اللہ ہم سے آسان حساب لینا۔ یہ دعا ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے، اللہم حاسبنا حسابا یسیرا۔ اور جن لوگوں نے حق کو ٹھکرا دیا اور ان کا پوری سختی سے حساب لیا جائے گا، اور برے حساب سے یہی مراد ہے کہ اس کے چھوٹے اور بڑے سب گناہوں کی تحقیق اور باز پرس ہوگی۔ اس کی مثال یوں سمجھیے کہ ایک آقا کو اگر اپنے غلام سے متعلق یہ اعتماد ہو کہ وہ اس کا بہت فرما بردار، وفادار اور دیانتدار ہے، تو مالک اس کی چھوٹی موٹی لغزشوں اور غلطیوں کو نظر انداز کرتا رہتا ہے۔ لیکن اگر آقا کو ملازم کی وفاداری پر اعتماد نہ ہو تو وہ ہر چھوٹی چھوٹی بات پر اس سے مزید باز پرس کرے گا۔ یہی حال منکرین حق کا ہوگا اور وہ انہیں اپنی نجات کی کوئی صورت نظر نہیں آئے گی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سب سے کم عذاب پانے والے دوزخی سے پوچھیں گے، اگر تیرے پاس ساری دنیا کا مال موجود ہو تو کیا تو اسے اپنے فدیے میں دینا پسند کرے گا؟ وہ جواب دے گا ہاں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، جب تو آدم کی پشت میں تھا اس وقت تو میں نے تم سے اس سے آسان بات یعنی توحید پر قائم رہنے کا مطالبہ کیا تھا اور کہا تھا کہ پھر میں تجھے جہنم میں داخل نہیں کروں گا مگر تو شرک پر ہی اڑا رہا۔ یہ بھی صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے اس دنیا میں صرف ایک ہی ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ اور اگر یہ ٹرم تو ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، لیکن ہم اس کی گہرائی میں نہیں جاتے، اور وہ یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو مددگار نہ سمجھیں۔ اگر کوئی دنیا میں ہماری کسی بھی طریقے سے مددگار ہے، ہمارے والدین ہیں، بہن بھائی ہیں، شوہر ہیں، بچے ہیں، تو وہ سب بھی اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بنائے اور اللہ نے ان کے دلوں میں ڈالا کہ وہ ہمارے مددگار بن سکیں۔ تو پھر اصل جو مدد کرنے والی ہستی ہے یا اصل جو ذات ہے جس پر اعتماد ہو وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ ہم ہر معاملے میں صرف اللہ پر اعتماد کریں، اور جو اس میں بھی سیکھنے والی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیسے راضی ہوگا، یا اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں دنیا جہان کی نعمتوں سے نواز رکھا ہے، ہمارے اوپر اتنا کرم کر رکھا ہے، ان سب کے بدلے اللہ تعالیٰ کی ہم سے صرف ایک ڈیمانڈ ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم اس دنیا میں اللہ سے زیادہ کسی سے بھی محبت نہ کریں۔ یعنی ہمیں اللہ کی محبت سے زیادہ اپنے والدین، اپنے بیوی بچوں یا شوہر، اور اپنے دوست، اپنی کوئی ایکٹیویٹی، کوئی کاروبار، کوئی دنیاوی چیز، کوئی چیز، کوئی خواہش نفس ہمیں اللہ تعالیٰ کی محبت سے آگے نہیں ہونی چاہیے۔ جب ہم صرف سب سے پہلے اور سب سے زیادہ اللہ سے محبت کریں گے تو ظاہر ہے جس سے محبت کی جاتی ہے یہ جاننے کی کوشش کی جاتی ہے کہ جس سے ہمیں محبت ہے وہ ہم سے کیا چاہتا ہے، اس کو کیا پسند ہے وہی کیا جائے، اور اس کو کیا نہیں پسند اس سے بچا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ سے محبت ہمیں مانگنی بھی ہے، کرنی بھی ہے، اس کی کوشش بھی کرنی ہے۔ اس حوالے سے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا سکھائی ہے، اللہم انی اسألک حبک حب من یحبک والعمل الذی یبلغنی حبک، اللہم اجعل حبک احب الی من نفسی و اہلی و مالی من الماء البارد۔ اے اللہ میں تجھ سے تیری محبت کا سوال کرتی ہوں، اور اس کی محبت کا جس سے تو محبت کرتا ہے، اور ہر اس کام کی محبت کا جس سے تو محبت کرتا ہے، اور اللہ میں تجھ سے سوال کرتی ہوں کہ میرے لیے تیری محبت اپنے مال، اہل، جان اور ہر آسائش سے زیادہ
تیری محبت اہمیت رکھتی ہو۔ آمین۔ اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے جو سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرتے ہیں اور اللہ ان سے محبت کرتا ہو۔ آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔